ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، سب کی سب بڑی خوبصورت تھیں، سب ایک ہی ساتھ رہتی اور ایک ہی کمرے میں سوتی، سب کی چارپائیاں کمرے میں ایک ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں، ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے، جوتے گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیوں کیوں کر باہر گئیں یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کر لے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا، راج پاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتلائے ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، شہزادیوں کا کمرہ دکھلایا، کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات ہوئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج رات کو بھی گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھی؟ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے مگر کوئی بھی یہ نہ معلوم کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا۔ جی میں آیا کہ کس طرح یہ بھید معلوم ہو جائے تو زندگی بڑے آرام سے گزرے گی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہو یہ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، یہ تو مجھ کو بھی معلوم نہیں، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کس طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ دیکھو رات کو کھانے کے لیے لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، اس کو نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا، بستر پر لیٹتے ہی سو جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ یہ لباس بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لوگے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اور تم سب کو دیکھ سکو گے۔ بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوش گیا اور کہنے لگا، میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں انڈھیل لی، چار پائی پر لیٹتے ہوئے گہری نیند میں سوتا ہوا بنا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھیں، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکلیں اور گھومنے کے لیے جانے لگیں۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لباس اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچیں۔ باغ کے تمام درخت
नहायत ही खूबसूरत से भरे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफेद थीं। सिपाही ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोग ये आवाज नहीं सुन रही हो? आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर इसकी बात को टाला और कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियां दूसरे बाग में पहुंची, जहां दरख्तों की पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां इस पर बैठ गईं। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चली। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लिबास में रखा। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज पर बड़ी डरी और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दिया। थोड़ी देर के बाद शहजादियां एक दरिया के किनारे पहुंची, जहां 12 किश्तियां किनारे पर लगी हुई थीं। हर एक किश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियां एक एक किश्ती में बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगीं। सुबह होते होते शहजादियां वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गईं। बादशाह ने सुबह को शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा। सिपाही ने तफसील से तमाम जगहें बतला दी और सबूत के तौर पर दरख्तों की शाखें और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ कह रहा है ठीक है? लड़कियों ने कहा, हाँ सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया, इससे शादी कर दी गई और सिपाही को सल्तनत वली अहद बना दिया गया।